سے نکلتا ہے پچھم میں جا کر کے ڈوبتا ہے. کون سورج کو یہ طاقتیں دیتا ہے, یہ چاند کو یہ منور کون کرتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند اتنا خوبصورت نظر آتا ہے, اتنا وہ مہتاب, اتنا نور مکمل اس کے اندر ہوتا ہے کہ جب انسان اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب ہی سرور, ایک عجیب ہی کیفیت محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العزت بار بار اپنی تعریف کر کے اپنے آپ کو ہم سب کو بتاتا ہے, ہمیں فیس کراتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بار بار کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے ہے, اس کائنات کو سجایا کس نے ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس کی جانب بنایا, شمال کی جانب بنایا, سمندر کو جنوب کی جانب بنایا, کہ ان پہاڑوں کے اندر ٹھنڈی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ برف کو جمع کرتا ہے, پھر گرمی کے موسم میں وہی برف پگھلتا ہے, اور پگھلنے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے, پھر پانی شمال سے اتری جانب سے بہنا شروع ہوتا ہے, پھر بڑی بڑی ندیوں کے اندر آتا ہے. انہی ندیوں میں سے کوئی گنگا ندی نکلتا ہے, تو کوئی یمونا نکلتا ہے, اور کوئی سرسوتی نکلتا ہے. بہت ساری ندیاں چلتی ہیں کہ ان شمال کی جانب سے ندیاں بہنے لگ جاتی ہے, اور یہ ندیاں ان پانی چھوٹے چھوٹے نالے کو لے کر کے بڑی ندیاں بنتے بنتے پھر یہ جنوب کی جانب جاتی ہے, پھر یہ ندیاں جنوب کی جانب چلتی ہے, پھر یہ سیلاب آتا ہے, پھر پانی جب بڑھنے لگتا ہے پھر زمینوں کو پانی سیراب کرتا ہوا پھر یہ جنوب کی جانب سمندروں کی جانب چلنے لگتا ہے کہ پانی اتنا پھیلا دیتا ہے کہ زمین کی نمکینیت, زمین کی رطوبات, زمین کے ہر گندے اجزاء کو اپنے اندر لے کر کے وہ سمندر کے اندر لے جا کر کے ڈھانک دیتا ہے. پھر سمندر کے اندر جیسے ہی گرتا ہے تو یہ پانی جتنے نمک کو اٹھا کر زمین کے اندر, جتنے رطوبات کو اٹھا کر, جتنے نمکین کو اٹھا کر سمندر میں ڈالتا ہے, پھر سمندر اپنے آپ میں ان نمکین کو چھانٹ کر ایک دوسری جگہ پھینکتا ہے, پھر وہاں سے نمک پیدا ہونے لگ جاتا ہے. پھر سمندر کے اندر جب پانی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے تو پھر ہوا کی تھپیڑیں چلتی ہے, اور ہوا کی تھپیڑوں سے اس پانی کے اندر ہوا لگتی ہے, اور ہوا کے ذریعے سے پانی پھر اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے بھاپ کی شکل میں. پھر بھاپ کی شکل میں وہ آسمان میں جاتا ہے, پھر بادلوں میں جا کر بادل میں جمع ہو جاتا ہے. پھر کبھی گرمی کے موسم میں کبھی لدھیانہ میں برساتا ہے, کبھی کشن گنج میں برساتا ہے, کبھی بہار کے مختلف علاقے میں برساتا ہے. پھر وہ پانی برسنے لگتا ہے, پھر جو پانی بچا ہوا رہتا ہے پھر اس کو برف کی شکل میں پھر ٹھنڈی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہاڑوں میں لا کر جمع کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. سبحان اللہ, یہ ہے میرے رب کی قدرت. سوچیے کتنا رب کائنات, کتنا بڑا رب ہے. کون ہے اللہ, کتنی بڑی ذات ہے اس رب کائنات کی کہ سمندروں کے اندر ایسے ایسے مخلوق کو پیدا کیا. اس پانی کے ذریعے سے پتہ ہے اس پانی کے اندر کتنی طاقت ہے, اس پانی کے اندر کتنی قوت ہے. جس کو پتہ نہیں تو 2017 کے باڑھ سیلاب کو جا کر کے دیکھ لے جو ہمارے بہار کے اندر تباہی مچایا. جس کو پتہ نہیں اس پانی کے بارے میں پڑھے کہ یہ پانی جب ایک قطرہ پانی سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کے منہ سے زہر نکالنا شروع کر دیتا ہے. یہی ایک قطرہ پانی جب شیر کے منہ میں ڈالتا ہے تو شیر ڈہارنے لگ جاتا ہے. یہی ایک قطرہ پانی جب انسان کے منہ میں ڈالتا ہے تو انسان چلنے اور دوڑنے لگ جاتا ہے. یہی ایک قطرہ پانی جب جانوروں کے منہ میں ڈالتا ہے تو جانور اور دوڑنے لگ جاتا ہے. پھر یہی ایک قطرہ پانی جب اس کے اندر سزائے لانا ہوتا ہے تو بہار کے اندر باڑھ کی شکل میں لے کر کے آتا ہے کہ سیمانچل کو ڈبو کر کے رکھ دیتا ہے. یہی پانی سے جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو قوم فرعون جیسے بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو اسی دریائے نیل کے اندر غرق آب کر دیتا ہے. یہ ہے میرا رب جو ایک قطرہ پانی سے پوری کائنات کے درہم نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے, پوری کائنات کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے, بدل سکتا ہے. اسی ایک قطرہ پانی سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح 950 سال تک حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا کے اندر رہ کر کے دین اسلام کی دعوت دی. جب انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا, اے آسمان تم برسنا شروع ہو جا. زمین کو حکم دیا کہ تو بھی اپنے اندر سے پانی کو ابالنا شروع کر دے. اور اتنا پانی اتنا بڑھا کہ پوری دنیا کے اندر پوری کائنات ختم ہو گئی. صرف بچا اور بچا تو یا تو 37 آدمی یا 45 آدمی یا 75 آدمی, اس کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں بچا تو صرف یہی حد سے حد مان لیجئے 75 آدمی اور ہر جانور کے جوڑے. اس کے علاوہ اس دنیا سے ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے اللہ کی قدرت. میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی تعارف کراتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کون ہے؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود نام کیا ہے؟ صرف الہ اس کو نہیں کہا جاتا جس کے سامنے سر بسجود ہوا جائے. رب اس کا نام نہیں ہے جس کے سامنے صرف اپنے آپ کو جھکایا جائے، بلکہ رب تو وہ ہے جب اکیلے میں ہو تب بھی اسے پکارا جائے، جب محفل میں ہو تب بھی اسے پکارا جائے، جب اپنے گھروں میں ہو تب بھی اسے پکارا جائے، جب کسی شہر میں ہو تب بھی اسے پکارا جائے، جب تمہیں دولت ملے تب بھی پکارا جائے، جب نعمت نہ ملے تب بھی تب بھی اسے پکارا جائے، جب مؤذن پکارے تب بھی اسے پکارا جائے، جب کوئی نہ پکارے تنہائی میں رہے تب بھی اسے پکارا جائے. رب تو وہ رب ہے جو اس کائنات کے اندر مختلف طریقے سے اس کائنات کو سجاتا ہے. میں کائنات کی ہزاروں مخلوقات کی مثال نہیں دے سکتا، صرف ایک مخلوق، ایک قوم، ایک چیز، ایک مچھلی کے بارے میں بتاتا ہوں. سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور حکومت ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے بادشاہ ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنے بڑے بادشاہ ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ان جیسا بڑا بادشاہ کوئی نہیں آیا. کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی، اتنی قوتیں دی کہ ہوا پر بھی حکومت تھی، اتنی طاقتیں دی کہ سمندر کے پانی پر بھی حکومت تھی، اتنی طاقتیں دی کہ جنات بھی اس کے تابع تھے، اتنی طاقتیں تھی کہ پرندوں کی آوازیں سنتے تھے، چیونٹیوں کی آواز سنتے تھے، مخلوقات کی آوازیں سنتے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ مسجد اقصی جس کو تعمیر کیا گیا، جس کو ہم لوگ قبلہ اول کہتے ہیں، سب کوئی جانتا ہے مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے، جس کے سلسلے میں ابھی لڑائیاں ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مسجد اقصی کی تعمیر انہیں جناتوں نے کی تھی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا ان جنات کو، اور وہ کھڑے تھے اور جناتوں نے مل کر کے مسجد اقصی تعمیر کی تھی. اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ میرے مسری کو اٹھاؤ، میرے گھروں کو لے چلو، فلاں جگہ جانا ہے، تو پورے گھر کا گھر تہ سمیت اڑ کر کے چلے جایا کرتا تھا. اتنی بڑی طاقت دی تھی ہوا پر کہ جیسے چاہتے تھے ہوا کو چلاتے تھے. کہتے تھے یہاں رک جاؤ تو ہوا رک جاتی تھی، کہتے تھے یہاں تیز چلو تو ہوا تیز چلنے لگ جاتی تھی. پرندوں کو کہتے تھے تم آسمان پر اڑو اور زمین کے بارے میں بتاؤ کہاں پر پانی ہے، تو حدود دور سے خبر لے کر کے آتا تھا یہاں پر ہم سب کو کنواں کھودنا ہے، یہاں سے پانی نکلے گا، یہاں پر پانی نہیں ہے، یہاں پر کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حدود کو طاقت دی تھی، یہ صلاحیت دی تھی. اور یہ بھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی ساری طاقتیں دی. اتنے بڑے بادشاہ ہوا جب انہوں نے کہا یا اللہ میں جب اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اس کائنات کے اندر میرے برابر کوئی نہیں ہے، یا اللہ مجھے اتنا بڑا بنایا کہ میرے تابع ہر چیز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اس دنیا کے اندر بسنے والے آپ کے مخلوق کی دعوت کروں، ہر ایک کو کھلاؤں، ان کو نعمتیں ان کو کھلاؤں، ان کی دعوتیں کروں. یا اللہ 1 سال تک مجھے مہلت دیجیے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. بولیے کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک مجھے مہلت دیجیے. میں تمام مخلوقات کی آپ کی دعوت کرانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سلیمان میرے پیارے، مان جاؤ، ایسا نہیں کر سکتے ہو. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، بڑے کامل ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ میں تو کروں گا، کم سے کم 6 مہینے کی مہلت دیجیے. اللہ نے کہا 6 مہینہ بھی دعوت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا 1 مہینے کی مہلت دیجیے. کہا 1 مہینے بھی دعوت نہیں کر سکتے. کہا 1 ہفتے کی دیجیے. کہا 1 ہفتے بھی نہیں کھلا سکتے ہو. کہا 1 دن کی حکم دیجیے. کہا 1 دن بھی نہیں کھلا سکتے ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے. کہے یا اللہ ایک ٹائم کی اتنا تو کر دیجیے کہ میں ایک ٹائم آپ کے مخلوقات کی دعوت کروں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب میرے پیارے نبی نہیں سمجھ رہے ہو، جب میری مخلوقات کو نہیں سمجھ سکتے ہو، جب تم چاہتے ہو کہ تم آپ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تم تیاری یہاں کرنا شروع کر دو. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کو حکم دیتے ہیں، جناتوں کو حکم دیتے ہیں، اور جنات بڑے بڑے دیگے بناتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو لاتے ہیں اور بڑے بڑے چاولیں بہت ساری پکوان تیار کرتا ہے اور جنگلوں کے اندر پھیلا دیتا ہے. اور ہوا کو حکم دیتا ہے تم کو اتنی انداز میں اتنے بہترین طریقے سے اس کھانے پر چلنا ہے کہ کھانا خراب نہ ہو. یہ فریج کہاں سے شروع ہوا، یہ نکلا کہاں سے ہے؟ اس کا اصل بھی ہمارے اسلام میں ملتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کس انداز میں تمہیں کھانے پر چلنا ہے کہ کھانا خراب بھی نہ ہو، برباد بھی نہ ہو، گندا بھی نہ ہو اور اس کے اندر سے بو بھی نہ آئے. چنانچہ ہوا اسی انداز سے چلی کہ 6 مہینے تک مسلسل کھانا بنتا رہا، جنگلوں کے اندر پھیلاتا رہا. جنات کام کرتے رہے، دن رات محنتیں کرتے رہے اور کھانا پھیلتا گیا. کھانا خراب نہیں ہوا کیونکہ ہوا اس کے تابع تھے، ہر چیز اس کے تابع تھے. ہوا کو حکم مل چکا تھا کہ کھانا خراب نہیں ہونا ہے، کس انداز میں چلنا ہے کہ کھانا خراب نہ ہو. تو فریج بن گیا، اس انداز میں چلا کہ جس طرح فریج کے اندر ہوتا ہے ویسے ہوا چلنے لگ گئی.
चुनांचे लगातार मुसलसल खाना बनाते रहे, जंगलों के अंदर फैलाते रहे, मीलों तक खाना फैल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा व सुजूद हुए और कहने लगे, ए अल्लाह आज शुरू किया जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि अच्छा ठीक है, किससे शुरू करना चाहते हो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं एक मखलूक को भेजता हूँ, अपने एक मखलूक को भेजता हूँ, वो है मछली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मछली क्यों और दूसरी मखलूक क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि एक मेरी मछली है, पहले उसको खिलाओ, उसके बाद दूसरी मखलूक को खिलाना है। चुनांचे एक मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आती है, आकर कहती है, अस्सलामु अलैकुम या सुलेमान, ए सुलेमान तुम पर अल्लाह की सलामती हो, सुने हैं कि आपने मेरी दावत की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते, जी हाँ मैंने दावत की है, खाना तैयार है। तो मछली कहती है, फिर मुझे खिलाया जाए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते, नहीं रुको, अभी पूरे मेहमान को आने दो। वो मछली कहती है, मुझसे रहा नहीं जाता, खाना देखकर मेरे पेट में गुदगुदी होने शुरू हो जाती है, मैं तो खाना खाऊंगी, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। वो मछली कहती है, मुझे खाना खिलाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते, रुको। मछली कहते, नहीं मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते, ठीक है शुरू कीजिए। चुनांचे मछली खाना शुरू करती है, एक लुकमा खाती, उसके बाद दूसरा लुकमा खाती है, पूरे जंगल का खाना खत्म हो जाता है, पूरे जंगल का खाना खत्म, पूरा खाना खत्म। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मछली आती है और आकर अर्ज करने लगती है, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, आपको पता है मैंने अभी 2 लुकमा खाना खाया, मुझे 1 लुकमा की भूख अभी भी है, मेरे पेट में अभी भी भूख बाकी है, अब मुझे 1 लुकमा और खाना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदा व सुजूद हो जाते, कहने लगते हैं या अल्लाह मैं आपके मखलूक खाना नहीं खिला सकता। और वो मछली बोलती है, आपको पता है कि आपने सिर्फ मुझे आज 2 लुकमा खाना खिलाया, मेरा रब वो है जो रोजाना मुझे ऐसा खाना 3 लुकमा खिलाता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सोचिए कितना कौन है रब कायनात, पता है आप सबको हम किस रब को मानते हैं, किस रब की इबादत करते हैं, कौन से रब को अपना माबूद बनाते हैं। ये तो मेरे रब का मिसाल है, ये तो मेरा रब है। आपको पता है आपके प्यारे हबीब कैसे थे, आपको पता है मेरे आका कैसे हैं, आपको पता है मेरे नबी कैसे थे, कभी आपने सुना मेरे हबीब कैसे थे? बताऊं आपको एक मिसाल, एक आपके मेरे हबीब की खूबसूरती की एक मिसाल बताऊं, सुनेंगे भाई सुनेंगे? इंशाअल्लाह जरूर सुनाता हूं आपको, अपने हबीब की एक मिसाल सुनाता हूं। जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए फिर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल से बोलिए। अरे मेरे नबी ऐसे नबी हैं जिसके बारे में एक दुरूद भेजा जाए अल्लाह 10 रहमतें देता है, 10 दुरूद भेजे उससे ज्यादा रहमतें देता है, जितने दे उससे ज्यादा मिलता है। कोई ऐसी काम नहीं जो हम लोग करें जिस हाल में भी करें उसके सवाब मिलेगा, सिर्फ दुरूद एक ऐसा अमल है हम जिस हाल में करें जहां भी अदा करें अल्लाह हमको उसका सवाब देता है। ये मेरे नबी की बरकत है। सुनिए प्यारे हबीब की कहानी सुनिए। जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे के टाइम अपने घर से बाहर निकलते हैं जॉगिंग के लिए, टहलने के लिए, जिसको हम लोग जॉगिंग कहते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, टहलने के घर से निकलते हैं। जैसे टहलने के घर से निकलते हैं आप चलते चलते एक बाजार पहुंचते हैं, चलते चलते आप एक बाजार पहुंचते हैं। जैसे बाजार पहुंचते हैं आप हबीब जनाब आका को एक ऊँटनी पसंद आती है, आप एक ऊँटनी को देखते हैं और देखकर वो आपको एक सुर्ख ऊँटनी होती है, आपको पसंद आ जाते हैं। कुर्बान जाइए उस ऊँटनी पर जिसको मेरे हबीब पसंद कर ले, कुर्बान जाए उस ऊँटनी पर जिसको मेरे आका पसंद कर ले। जनाब आका को एक ऊँटनी पसंद आ जाती है, लेकिन चूंकि आप तो सुबह टहलने के घर से निकले थे, जेब में रुपया नहीं था, हाथ क्योंकि रुपया लेकर नहीं निकले थे, मार्केट जाने का गर्ज नहीं था, इरादा नहीं था, आप तो गए थे टहलने के लिए। मार्केट पहुंचे, बाजार पहुंचे, बाजार पहुंचते एक ऊँटनी पसंद आ गई, अब क्या करते? चुनाचे आप ऊँटनी के मालिक के पास गए और जैसे मालिक के पास गए आपने कहा भाई मुझे तो आपकी ऊँटनी पसंद है लेकिन मेरे पास रुपया नहीं है, अगर आप चाहो तो मुझे ऊँटनी दे दो, मैं एक बंदे के हाथ से रुपया भेज दूंगा। चुनाचे वो ताजिर जो कि मुसलमान नहीं था, वो काफिर था, वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी दे देते हैं। प्यारे हबीब ऊँटनी लेकर के आ जाते हैं। इतने में उस आदमी के पास, उस ताजिर के पास दूसरे आदमी जमा होने लगता है और कहने लगता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, आपने कीमती ऊँटनी उसको दे दी, तुम्हें पता है तुम्हें उसने अपना नाम बताया? तो ताजिर कहता है मुझे नाम नहीं बताया। क्या तुम उसको जानते हो? ताजिर कहता है मैं नहीं जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है कहाँ का रहने वाला? ताजिर कहता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुमने ऊँटनी क्यों दी, तुमने ऊँटनी क्यों दी? तो ताजिर कहता है पता है कि जब वो यहाँ पर आए थे, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, जब वो बातें कर रहे थे, उसकी बातें इतनी मीठी थी, उसकी बातें इतनी मीठी थी कि मैं उनकी बातों से ये सोचने लग गया कि आदमी कभी झूठे नहीं हो सकते। तो मैंने उनकी बातों को देखकर उसे ऊँटनी दे दी, मैंने उनकी बातों को सुनकर उसे ऊँटनी दे दी। तो एक आदमी खड़ा होता है और कहने लगता है अरे बेवकूफ, भला ऐसा भी कोई होता है? अरे तुम तो बेवकूफ ताजिर हो, ऐसा होता है कोई किसी की बातों से मुतासिर होकर, कोई किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर अपने ऊँटनी दे देते? तो एक
دور سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے ارے تم اس کی باتوں کی بات کرتے ہو, ارے تمہیں پتا ہے جب وہ چل رہے تھے, جب میں نے اس کے چلنے کو دیکھا تو میں اس کے چلنے پر ہی دیوانہ ہو گیا, میں فدا ہو گیا. میں کہا جو آدمی اتنے بہترین خوبصورت انداز میں چلے بھلا وہ جھوٹے نہیں ہو سکتا. تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگتا ہے ارے تم اس کے چلنے کی بات کرتے ہو, خدا کی قسم اس کے جو زلفیں تھی, اس کے جو بال تھے اتنے خوبصورت تھے. میں نے جب اس کے بالوں کو دیکھا تو جب تک میں ان کے بالوں کو دیکھتا رہ گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں نے ان کے چہرے پر بھی نظر نہیں ڈالی. میں بالوں پر اتنا دیوانہ ہو گیا کہ مجھے ان کے بالوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہ آدمی جھوٹے نہیں ہو سکتے. ایک چوتھا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے ارے بیوقوف بھلا ایسا کوئی ہوتا ہے جس کی بالیں اتنی خوبصورت ہو, جس کی آواز اتنی خوبصورت ہو, جس کا چلنا پھرنا اتنی خوبصورت ہو. تو ایک بڑھیا دور سے کھڑی ہوتی ہے, بڑھیا دور سے کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر کہنے لگتی ہے انا ضامن لکی, میں تمہارا ضامن ہوں. اگر یہ آدمی روپیہ نہ دے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کے بدلے میں, اس اونٹ کے بدلے میں تمہاری قیمت دوں گا. تو سب آدمی اس کے پاس جا کر کے جمع ہونے لگتا ہے, سب تاجر اس کے پاس جا کر جمع ہوتا ہے. چلو بھائی یہ بڑھیا تو کم سے کم پہچانتی ہے, یہ بڑھیا تو اس نبی کو پہچانتی ہے. وہ لوگ جا کر کے کہتے ہیں اچھا بڑھیا بتاؤ تم جانتی ہو کہاں کے رہنے والے؟ تو بڑھیا جانتے, قربان جائے اس بڑھیا پر کیا کہتی ہے ارے میں بھی نہیں جانتے ہوں کہ وہ کہاں کے رہنے والے, مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں کے رہنے والے, لیکن خدا کی قسم جب وہ یہاں سے جا رہے تھے اس کی خوشبوئیں اتنی اچھی تھی, جو اس کے اندر سے جو خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی اور جو دور سے وہ گفتگو کر رہے تھے, اس کا انداز اور اس کے چہرے کی چمک دمک اتنے تھے. تو میرے دل نے کہا یہ آدمی جھوٹے نہیں ہو سکتے, اگر وہ تمہیں روپیہ نہ دے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. بولے سبحان اللہ. کتنے ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے. تو جیسی جناب آقا اپنے گھر اونٹ لے کر پہنچے, ایک صحابی کو روپیہ دیا اور وہ صحابی لے کر کے روپیہ مارکیٹ میں بازار میں پہنچے. جیسے اس تاجر کے پاس پہنچے تو تاجر نے کہا بھائی مجھے روپیے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اس نبی کے پاس لے چلو, اس آدمی کے پاس لے چلو, وہ ہے کون؟ چنانچہ وہ تاجر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو جناب آقا کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں, کیا تم ایمان لے آتے ہو؟ تو تاجر کہتا ہے میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. اور تمام کے تمام تاجر ایمان لے آتا ہے اور اونٹ کی قیمت بھی نہیں لیتا. بولے سبحان اللہ. سوچے ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے. یہ تو ہمارے نبی کی خوبصورتی کی مثال ہے, لیکن آپ کے اخلاق کیا ہیں, آپ کا کردار کیا ہے, آپ کا رہنے کا انداز کیا ہے؟ پتہ ہے ہم میں سے اکثر آدمی جو شادی شدہ ہے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اپنے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہم اپنے ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہمیں طریقہ بھی معلوم نہیں. ہم ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہر ایک کہتے ہم تو اپنے نبی کے سچے عاشق ہیں. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آیا, ہر ایک نے جھنڈا لگایا اور کہا ارے میں تو سب سے بڑا عاشق ہوں. بولنے سے کوئی عاشق نہیں ہو جاتا. عاشق اصل وہ ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. بے شک. عاشق اصل وہ ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ارے میرے نبی تو اتنے اچھے تھے, یہ اخلاق جانتے ہیں کتنے اچھے تھے. جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے آتے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آٹا گوندتی تھی تو جناب آقا بھی ہاتھ بڑھا لیا کرتے تھے. جب روٹیاں بناتے تھے تو کبھی آپ بھی پھونکنی سے اس چولہے کو پھونک دیا کرتے تھے. جب آپ اما عائشہ کوئی کام کرتی تھی تو جناب آقا بھی اس کے کام میں ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام پتھر توڑتے تھے تو جناب آقا بھی اپنے ہاتھوں سے کلاڑی کے ذریعے سے پتھر توڑتے تھے. جس کام کی ضرورت پڑتی تھی وہ کام کرتے تھے. کبھی جناب آقا گھر میں رہ کر یہ شرماتے نہیں تھے کہ بیویوں کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے, یہ میری ماؤں کا کام ہے ہمارا کام نہیں, یہ عورتوں کا کام ہمارا کام نہیں ہے. میرے آقا تو اتنے پیارے تھے, اتنے رب کے سب سے بڑے دولہا جس کی وجہ سے کائنات سجائی گئی. پتہ ہے نا جس کی وجہ سے ہم سب اس دنیا کے اندر آئے, وہ نہ ہوتے تو ہم سب نہ ہوتے, یہ کائنات نہ ہوتا, یہ ذرہ ذرہ نہ ہوتا, یہاں پر ہم لوگ بھی جمع نہ ہوتے. اسی کی برکت سے تو ہم سب آئے ہیں. وہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود, اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے. کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیتے تھے, کبھی اپنی بیویوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے سوچے ذرا غور کریں, ہم سب شادیاں کرتے ہیں, ہمارے بیوی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. جب بیویوں کے بچوں کے سامنے اپنے بیویوں کو گالیاں دیں گے تو ہمارے بچے ہمیں گالیاں دیں گے. جب بچوں کی عزت نہیں کریں گے تو بچے بھی بڑے ہو کر کے پھر ہماری عزت نہیں کریں گے. جب ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنے ماؤں کو ذلیل کریں گے, جب ماں مانگے گی بیٹا مجھے تھوڑے سے روپے کی ضرورت ہے, تو بیٹا کہے گا میں کہاں سے لے کر آؤں, میرا خود کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, میں اپنی ماں کو کہاں سے دوں. سوچو جب یہ بیٹا ایسا بولے گا تو اس کی جب اولاد ہوں گی یا اپنے باپ کو بولیں گے کہ نہیں
بھولیں گے. ارے وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے, وہ باپ اتنے کریم ہے جس نے بچپن سے لے کر 18 سال کی عمر تک آپ کو کھلایا پلایا. جانتے کتنے پیارے باپ ہوتے ہیں, کتنی پیاری مائیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ دیش میں یہاں رہ کر کے کام کرتے ہیں, سوچیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں. کیا ہمارے ماں باپ ہمارے لیے مشقتیں نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ روز رزق نہیں کماتے تھے؟ ہر ایک کے مقدر میں جو تھا وہ ملا. ہر ایک نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب ہم لوگ جوان ہونے لگ جاتے ہیں, جب ہم لوگ چلنے پھرنے دوڑنے لگ جاتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں بڑھیا تم سائڈ میں بیٹھی رہو. باپ کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کیا, ہم تو نئے جنریشن کے لوگ ہیں. پھر ہم اپنے بیویوں کے طرفدار ہو جاتے ہیں یا ماؤں کے طرفدار ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, کبھی بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے. اور راہ اعتدال یہ ہے کہ بیوی کو بھی لے کر چلے, ماں کو بھی لے کر کے چلے. یہی میرے نبی کا اصول, یہی میرے نبی کا قانون ہے. میرے بھائی, میرے بھائیوں, ہم سب یہاں پر آئے ہیں کمانے کے لیے. آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ ہم سب کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کام کرنے کے لیے, کچھ کمانے کے لیے. صرف کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. صرف رزق کمانا ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے. صرف ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس دنیا میں آئیں, کمائیں, کھائیں اور چلے جائیں. یہ تو غیروں کا بھی مقصد ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تو اس کے لیے اور کچھ بھی کام ہو سکتا ہے. کچھ اور بھی اللہ کے مقاصد ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی اللہ کے غرض ہو سکتا ہے. وہ غرض یہ ہے کہ یہاں کمانا بھی ہے, کما کر کے اپنے رب کو بھی پہچاننا ہے, اپنے رب کو بھی جاننا ہے, اپنے حبیب کو بھی جاننا ہے, اپنے دین اسلام کو بھی جاننا ہے, اپنے شریعت کو بھی جاننا ہے, اپنے اسلامی قوانین کو بھی جاننا ہے. تبھی ہماری زندگی بنے گی, ورنہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. ہم لوگ کماتے رہے. کیا ہم لوگ اتنے بڑے آدمی ہو سکتے ہیں؟ دا گریٹ الیگزینڈر آف ہسٹری کا سب سے مہان آدمی اس دنیا کے اندر, ہسٹری میں سب سے مہان آدمی کس کو کہا جاتا ہے جانتے ہیں نا؟ اسی کو کہا جاتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہے گا یوں ہی ٹھاٹ سارا. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے دی گریٹ الیگزینڈر یعنی جس کو سب سے مہان ہسٹری کا آدمی کہا جاتا ہے, وہ کون تھا؟ سکندر تھا. کون تھا؟ سکندر تھا. سب سے بڑا فاتح سکندر کو مانا جاتا ہے. لیکن جب وہ جاتا ہے اور جاتے 22 سال کی عمر ہوتی ہے. کتنی؟ 22 سال کی عمر میں یہی ہمارے ہندوستان کے اندر ملتان ہے, ایک شہر ہے جو ابھی پاکستان کے اندر ہے. اسی ہندوستان کے اس ملتان تک جب فتح کرتے کرتے آتا ہے, اس کو ایک تیر لگتا ہے, اس کے سینے پر یہاں پر تیر لگتا ہے, زخم گہری ہونے لگ جاتی ہے. ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں آپ کا بچنا مشکل ہے. چنانچہ وہ اپنا سفر کرنا شروع کرتا ہے. شروع کرتے پہنچتا ہے قریب نیل کے پاس یا کہیں اپنے اسکندریہ جو اس کا گاؤں تھا, اس کا شہر تھا, وہاں سے لگ بھگ 19 دن یا 29 دن کے فاصلے پر اس کا پڑاؤ ہوتا ہے. لیکن اس کی موت آنے کو قریب ہوتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے, تو اپنے تمام وزراء کو بلاتا ہے, بڑے بڑے ماہرین کو بلاتا ہے. ہر ایک سے کہتا ہے پوری دولتیں تمہیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہو, صرف مجھے اس بیماری سے نجات دے دو. اتنے دن کے لیے مجھے بچا لو کہ میں اپنے شہر پہنچ جاؤں. لیکن کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم اس کو بچا نہیں سکتا. جب موت قریب آنے لگتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے تمام وزراء سے کہتا ہے کہ میرا ایک کام یہ کرنا کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے رکھنا. ایک کام یہ کرنا کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے رکھنا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوری کائنات کو یہ بتانا ہے کہ جس کے تلوار کے نیچے پوری دنیا تھی, آج وہ جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اسے پتا یہ چلا کہ جانا تو سب کو ہے لیکن لے کر کے کوئی کچھ نہیں جائے گا. اگر روپیہ اور دولت سے عزت مل جاتی, روپیہ اور دولت سے چین و سکون مل جاتا, تو پھر ہمارے بہار کا وہ ہیرو ابھی 6 مہینہ پہلے مرا کہ نہیں, ممبئی کے اندر سوسائڈ کیوں کیا بھائی؟ کون تھا وہ؟ سوشانت سنگھ. کیوں سوسائڈ کیا؟ پڑھے اس کے بارے میں؟ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ دنیا کے ٹاپ رینک میں 18واں نمبر پہ تھا انجینئرنگ میں, دنیا کے بیسٹ اس میں, اور دنیا کے لحاظ سے بڑے فلم اداکار, بڑی دولتیں, ساز و سامان, ہر چیز, لیکن سوسائڈ کر لیا. بڑے بڑے اس کائنات کے اندر, اس دنیا کے اندر آئے جو بہت کھرب پتی ہوئے, لیکن جب مرا تو یا تو دوائی پی لیا, زہر پی لیا, یا اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا. کیونکہ چین و سکون ہے ہی نہیں.
चैन و سکون روپیہ مال و دولت میں نہیں ہے، چین و سکون یہ میرے رب کے ذکر میں ہے، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ یہ تمام باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو ہم لوگ جس کام کے لیے یہاں پر فاتحہ کے لیے جمع ہوئے، یہ بھی ایک نعمت کی خوشی میں جمع ہوئے کہ نہیں ہے؟ اولاد بھی ایک نعمت ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو 3 چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے۔ ایک قرآن کہتا ہے 3 چیزوں سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ نمبر 1 عورت۔ لڑکیاں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ باپ کو دیکھتا ہے، نہ روپیہ دیکھتا ہے، نہ عزت دیکھتا ہے، نہ ذلت دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے گھر کے بڑے بڑے بادشاہ جب اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑ کر اس کے پیچھے دیوان کی طرح بھاگنے لگ جاتا ہے۔ بڑے بڑے گھر کے آدمی ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، جب ماں باپ تیار نہیں ہوتے ہیں تو لے کر بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ ہے لڑکیوں کی محبت۔ اور دوسری محبت ہے مال، کہ انسان اس روپیہ کے لیے، مال و دولت کے لیے کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ یہ قتل کیوں کرتا ہے؟ آج دیکھتے ہیں بینک لوٹ کر گولی مار دیا، آج دیکھتے ہیں کوئی آدمی 3 لاکھ لے کر کے جا رہا تھا، مار دیا گولی، لے کر کے لوٹ کے چلا گیا۔ یہ تمام چیزیں بھائی بھائی لڑائی کرتے کہ نہیں؟ کس کے لیے؟ دولت ہی کے لیے تو لڑائی کرتے ہیں۔ زمین ہوتی ہے، جگہ اور جائیداد، اسی کے لیے بھائی بھائی لڑتے ہیں۔ ایک بھائی جو بچپن سے ساتھ رہتا ہے 22 سال 40 سال 45 سال تک، 45 سال بعد دونوں بھائی لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے سالے کمینے، وہ اس کو گالی دیتا ہے کمینے۔ جو بھائی آپس میں کبھی گالی نہیں دیا تھا، جو کبھی دست و گرما نہیں ہوئے تھے، اسی دولت کی وجہ سے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور ابھی ایک معاملہ پیش آیا اپنے کشن گنج کا کہ ایک آدمی نے اپنے ماں باپ دونوں کو داؤ سے مار کر قتل کر دیا، کیا کہ نہیں؟ سنے ہوں گے، بہت سارے فیس بک میں بھی چل رہا ہے۔ یہی لڑکی کی ایک لڑکی کے چکر میں ماں نے کہا بیٹا وہاں مت شادی کرو، باپ نے کہا بیٹا شادی مت کرو، بیٹا نے کہا نہیں مجھے تو وہی کرنی، انہوں نے کہا بیٹا مت کرو، ایسا مت کرو، انہوں نے کہا اچھا نہیں مانو گے، داؤ لایا، دونوں کا کام تمام کر دیا۔ کس کے لیے بھائی؟ دولت کے لیے، اس کے لیے لڑکی کے لیے۔ یعنی انسان لڑتا ہے کس کے لیے؟ یا تو لڑکی کے لیے، عورتوں کے لیے، یا پھر اس کو محبت ہوتی ہے دولت سے کہ بہت سارے ہو، جیسے ہم لوگ کما رہے ہیں، اور بھی کتنا ہو جائے پھر بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ یا محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے جا کر پوچھے جن کو کوئی اولاد نہیں ہوتی، ان سے جا کر پوچھیں جن کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ میرے سامنے بہت سارے کیس آئے۔ میرے گاؤں کی ایک لڑکی تھی، 9 سال ہو گیا تھا اس کو کوئی اولاد نہیں۔ جب بھی مجھ سے ملتی تھی کہتی تھی میرا کوئی بچہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ میں فلاں درگاہ میں گئی، میں وہاں پر گئی، وہاں چادر چڑھائی، وہاں تعویذ دی، وہاں یہ کیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ ہوگا، محنت کرو، انشاءاللہ ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ نتیجہ دے گا۔ اللہ سے دعائیں کرتی رہی، خیر ہوا۔ سوچیے جس کو نہیں ہوتا ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ فاتحہ بھی اسی شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ اسی شکر ادا کرنے کے لیے، جب فاتحہ اسی شکر ادا کرنے کے لیے، تو ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ کیسے بھی اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ کیا نافرمانی کر کے؟ اتوار کے دن آیا، اللہ نے ہمیں نعمت دی اتنی ساری، چلو بھائی بیئر کی پارٹی رکھ دو، چلو بھائی دارو پارٹی ہو جائے، چکن لایا جائے، چکنا لایا جائے، کھایا جائے، پیا جائے۔ یا ایسے کہ بھائی اللہ نے نعمتیں دی تو بھائی روپیہ پیسہ کہیں بھی کسی کو بھی دیے جا رہا ہے، یا ایسے کہ اللہ نے نعمتیں دی تو کچھ بھی اناف شناف کام کیے جا رہا ہے۔ نہیں، اس کے شکر کا ادائیگی کے طریقہ یہ ہے کہ جو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق ہم سب کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زیادہ ٹائم تو نہیں لیا آپ لوگوں کا نا بھائی؟ بتا دیجئے، کوئی بور تو نہیں ہو رہے؟